عام معاملہ سائفر کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ پروسیکیوشن ٹیم جرم ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر خفیہ مندرجات عام کرنے کا جرم ثابت ہو گیا ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت 10 سال سزا سنائی گئی ہے۔ رہنما اے پی پی فردوس عاشق اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فردوس صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ فردوس عاشق اوان سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت اہم معاملہ اور وہ یہ کہ سائفر کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر خفیہ مندرجات عام کرنے کا جرم ثابت ہو گیا ہے۔ پروسیکیوشن ٹیم جرم ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے اور بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت سزا سنائی گئی ہے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فردوس صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے جی فردوس صاحبہ بتائیے گا 10 سال سزا سنائی گئی ہے، کیسے دیکھتی ہیں اس فیصلے کو آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو اس وقت پاکستان کو افراتفری، انتشار اور غیر یقینی صورتحال کا شکار کرنے والا ٹولہ ہے، اس نے جہاں پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود جو ہے ان کو گروی رکھ دیا، پاکستان کو اپنی ذمہ داریاں جو آئینی اور قانونی تھی وہ ادا کرنے کی بجائے اس ملک کو اپنی خواہشات کے تحت ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو سازش تیار کی گئی اس سازش نے الٹیمیٹلی وہ سارے پول کھول دیے جس سے پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کی جو آزادی تھی اس کو داؤ پہ لگایا گیا۔ جو وزارت خارجہ کے افسران نے گواہی دے کے ثبوت پیش کر کے یہ قانونی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے پیغام دیا کہ یہ ایسے مضبوط شواہد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور خفیہ معلومات کا بدنیتی کے ساتھ جو غیر قانونی استعمال ہوا ہے اس کے تحت جو ہے وہ سابق چیئرمین اس شکنجے میں آئے ہیں اور اس سزا کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ جس کو قوم جو ہے وہ لیڈر سمجھتی رہی، مسیحا سمجھتی رہی، اس نے پاکستان کو ہی کمزور کرنے کی سازشوں میں معاونت کی اور اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پورے کرنے میں ناکام رہے۔ تو یہ جو بویا تھا اس کو کاٹنا تھا، اور جس طرح پاکستان کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ ایسی غداری، ایسا پاکستان کو ایک کشمیر کے ایشو کے ساتھ اور سائفر کے ساتھ جڑا جو اس وقت حقائق بول بول کے وہ قصے کہانیاں بیان کر رہے ہیں، یہ اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ کوئی بھی ریاست کسی بھی اسٹیٹ فنکشنری کو اسٹیٹ سیکرٹ اور نیشنل سیکورٹی سے جڑے جو معاملات ہیں ان کو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ہینڈل اور ڈسکلوز کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس کے برعکس جو ہے وہ بحثیت وزیر اعظم ایک انتہائی ڈپلومیٹک سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے جس طرح استعمال کیا گیا، سر عام لہرایا گیا اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچایا گیا، یہ وہ ڈیڈ ہو گیا۔ جی اچھا فردوس صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اب انتخابات کے اتنے قریب یہ فیصلہ آیا ہے، آپ انتخابات پہ اس فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے انتخابات ایک ہمارے مختلف اس کے چیلنجز رہتے ہیں، لوگوں کے مختلف ایشوز رہتے ہیں۔ یہاں لوگ ابھی تک وہ نالی گلی اور گیس کے بل اور ان کی سیاست سے باہر نہیں آئے، ان کو کیا پتا کہ سائفر کیا ہوتا ہے، قومی سلامتی کیا ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ان کو ایڈوکیٹ کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ سب سے پہلے ملک کے ساتھ وفاداری کیا ہوتی ہے اور غداری کیا ہوتی ہے۔ جب تک آپ ملک کے ساتھ وفاداری نہیں نبھاتے،
آپ جب نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ نہیں مان سکتے تو آپ عوام کے یہ جو بیسک مسائل اور مشکلات ہیں ان کے تحفظ کی امید نہیں مان سکتے. تو جو قومی سلامتی اور آزادی کو داؤ پہ لگائیں وہ سیاست کے افق اور منظر نامے پہ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. اور اپنے لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ پاکستان کے وجود کو زخمی کر کے قوم کے وجود کے اوپر لگے زخم جو ہے ان پہ کوئی مرہم نہیں رکھ سکتا. پاکستان کا وجود ہے، ریاست ہے تو یہاں سیاست ہے. پاکستان کی آزادی ہے، قومی سلامتی ہے تو پاکستان کا ایک دنیا میں نام ہے اور ہم بحیثیت قوم فخر کر کے اپنے اس ملک کے لیے ہمارا جو حب الوطنی کا اس ملک کے ساتھ جڑا رشتہ ہے اس کو مضبوط بنا سکتے ہیں. تو جو اس وقت کا فیصلہ ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ جو نااہلی نالائکی سیاسی محاذ پہ تو ہم نے دیکھی، عوامی اور قانونی محاذ پہ جہاں اختیارات تھے ان کے پاس، وہ وزیر اعظم ہاؤس بھی پاکستان کے خلاف سازشوں کا گڑھ بنا رہا اور وہاں پاکستان کے خلاف قومی سلامتی پہ حملے کرنے کے لیے جو نرسری بوئی گئی اور اس کی آبیاری جن بیانیوں سے کی گئی اسے پاکستان کو کمزور کیا. آج پاکستان جو فصل چیئرمین پی ٹی آئی نے بوئی تھی، آج پورا پاکستان اس نفرت کی فصل کو کاٹ رہا ہے. ہمیں محبت کے پھول اگانے ہیں، یکجہتی کو پروموٹ کرنا ہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے اس الیکشن کے اندر پاکستانیت کو اجاگر کرنا ہے. پاکستان کی بات کرنی ہے، ریاست اور سیاست کو یکجا کر کے اس ملک اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے اور یہی ہمارا اولین فرض اور قومی ترجیح ہے. جو سیاستدان ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے اس کو نیشنل کاز اور پبلک کاز کو یکجا کرنا ہے. جب تک نیشنل انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ اکٹھے نہیں ہوتے نہ کوئی جماعت جو ہے اور نہ کوئی فرد نہ شخصیت اس پاکستان کے لیے کچھ کر سکتی ہے. کیونکہ ذاتی مفادات سے نکل کے قومی مفادات کو ترجیح دینا اور عوام کو ہر حال میں دکھوں سے نجات دلانے کی حکمت عملی اور ایک واضح روڈ میپ دینا یہ ہر سیاسی جماعت کی ذمہ داری ہے. لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے اس فیصلے کے آنے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے ان کو اس وقت وضاحت دینا ناممکن ہو گیا ہے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے اپنی آئینی اور جغرافیائی حدود کا تحفظ کرنے کے لیے مینڈیٹ دیا وہی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اپنی آزادی اور اپنی قومی سلامتی اور دفاع کو داؤ پہ لگاتا رہا. تو یہ لمحہ فکری ہے، قابل افسوس ہے، تکلیف دہ ہے. بہت ساروں کی امیدیں ٹوٹی ہیں اور قوم کے لیے یہ ایک اچھا کہہ لے کہ آنے والا جو سبق ہے کہ قوم آئندہ اپنے لیڈرز کا ان کا انتخاب کریں جن کو پہلے پاکستان کے ساتھ جن کی وفاداری جڑی ہو. اور اگر کسی کے تانے بانے بیرون ممالک میں ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلائی جاتی ہیں تو ایسے افراد کی رسائی وزیر اعظم ہاؤس تک نہیں ہونی چاہیے. اور یہ قوم کبھی نہیں چاہے گی کہ نسل در نسل غدار جو ہیں ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچائے تاکہ وہ ملک بھی بیچے، عوام کو بھی بیچے اور ملک کو اس نہج پہ لے جائیں کہ آج غریب غریب ترین ہو گیا، امیر امیر ترین ہو گیا اور لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں اور فاقوں پہ مجبور ہیں. اور جو سرمایہ دار ہے وہ نوٹ اور ووٹ کی سیاست میں مقابلہ کرا رہے ہیں. ووٹ عوام ان کو دینا نہیں چاہتی، نوٹ کے ذریعے وہ غریب لوگوں کا ضمیر خریدنے میں مصروف ہے. تو یہ نوٹ ورسز ووٹ کی جو سیاست ہے وہ بھی ہچکیاں لے رہی ہے اور انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گی. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ، رہنما آئی پی پی ہمارے ساتھ موجود تھیں. تو آج کا اہم معاملہ، آج کا اہم کیس سیفر کیس، جس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی
پر خفیہ مندرجات پبلک کرنے کا جرم ثابت ہوا اور اب ان دونوں کو 10 سال سزا سنا دی گئی ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت یہ سزا سنائی گئی ہے۔ پروسیکیوشن ٹیم جرم ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ سائفر کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ اڈیالہ جیل میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں سائفر کیس کی ہوئی سماعت۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سزا سنائی۔ ایف آئی اے کی پروسیکیوشن ٹیم کیس میں جرم ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ خصوصی عدالت نے کہا کہ استغاثہ کے پاس جرم ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت موجود تھے۔ ایف آئی اے کے 3 اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان، ذوالفقار عباس اور شاہ خاور اس کیس میں تعینات تھے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف مختلف دفعات درج تھی، جبکہ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی پر معاونت کا الزام تھا۔